بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم اس شخصیت کی زندگی مختصر طور پر معلوم کریں گے جنہوں نے قلم سے بھی جہاد کیا، زبان سے بھی جہاد کیا اور تلوار سے بھی جہاد کیا۔ قلم سے فلاسفہ اور ملحدین کا سر قلم کیا، تلوار سے تتاریوں کا مقابلہ کیا اور زبان سے ظالم حکام کے خلاف میں مقابلہ کیا۔ یہاں ایک تنبیہ ضروری ہے کہ ہم جن علماء کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی سیرتیں اگر دیکھی جائیں تو 10، 15 یا 20 منٹ میں مکمل طور پر سنائی جانے والی نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگیوں کے لیے ایک مجلد یا 2 مجلدیں، ایک کتاب یا 2 کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم مختصر طور پر معلومات کے لیے یہ 10، 15 یا 20 منٹ میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور خاص کر ابن تیمیہ رحمہ اللہ علمی تراث کے لحاظ سے ان کی طرح کوئی نہ گزرا۔ وہ اپنی جگہ دائرۃ المعارف تھے اور علوم کے انسائکلوپیڈیا تھے۔ شیخ الامہ، استاد ائمہ، شیخ الاسلام، بقیۃ السلف الکرام، مفتی مصر و شام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ علامہ آزاد رحمہ اللہ آپ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری کے اوائل میں جب تجدید شریعت و احیاء السنہ بعد موتها و اخماء البدعہ بعد شیوعها و ارتفاعها کی روح القدس نے آیہ من آیات اللہ و حجہ قائمہ من حجج اللہ، شیخ المصلحین و ملاذ المجددین، سند الکاملین و امام العارفین، وارث الانبیاء و قدوۃ الاولیاء، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے وجود مبارک میں ظہور کیا اور عہد اواخر کے تمام مسالک دعوت و تجدید کی ریاست و فاتحیت و قطبیت و مرکزیت کا مقام اس مجدد اعظم کے سپرد کیا گیا۔ دیار مصر و شام علماء کاملین سے مملو و مشحون تھے۔ بئیں ہما یہ حقیقت سورج کی طرح چمک رہی ہے کہ مقام عظیمت دعوت کا جو مقام خاص ہے وہ ان میں سے کسی کے حصے میں نہ آیا، وہ صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے تھا۔ سب دوسرے کاموں میں رہ گئے، لیکن انہوں نے وہ سب کام بھی ان سے بہتر کیے جو وہ سب کر رہے تھے، اور پھر ان سے بڑھ کر یہ کہ سب کو راہ عظیمت دعوت و تجدید و احیاء ملت و رفع اعلام سنت و اخماء بدعت و کشف ابراز معارف مستور کتاب و سنت، غوامض و سرائر، معارف حکمت نبوت، وانفجار ینابیع الحکمت من اللسان والجنان، وجہاد فی سبیل اللہ بالسیف والقلم واللسان میں منزلوں پیچھے چھوڑ دیا، اور علوم و اعمال وہبیہ و سماویہ کی ان بلندیوں پر تنے تنہا جا کھڑے ہوئے جہاں ان کے اقران و معاصرین کے وہم و تصور کو بھی بار نہیں، حتیٰ کہ خود ان کے معاصرین کو ایک زبان و ایک قلم ہو کر یہ کہنا پڑا کہ ما رأینا مثلہ وانہ ما رأى مثلہ، نہ تو ہماری آنکھوں نے اس کا مثل دیکھا اور نہ خود اس کو اپنا سا کوئی نظر آیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ذات مجمع علوم و فنون، منبع حرب و پیکار اور ذخیرہ گفتار و کردار تھی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے علم منطق میں وہ دسترس حاصل کی کہ ارسطو کی منطق ایک بے حقیقت چیز بن گئی۔ فلسفہ میں وہ کمال حاصل کیا
کہ اس کی تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تفسیر میں وہ نکات پیدا کیے اور وہ حقائق آشکار کیے کہ ایک نئے مدرسہ فکر کے بانی بن گئے۔ حدیث و نقد روایت میں ایسی دقت نظر کا نمونہ پیش کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ فقہ میں وہ مجتہدانہ کمال پیدا کیا کہ حنبلی نسبت ہونے کے باوجود اپنے اختیارات و اجتہادات میں وہ کسی متعین فقہ کے پابند نہیں تھے، تقابلی فقہ میں ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے تھے، علم کلام میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور نام نہاد فکری تصوف ناقابل بیان علمی تردید فرمائی، فن جدال و مناظرہ میں قدم رکھا تو عیسائیوں، روافض، فلاسفہ اور مناطقہ اور متکلمین کے فکر کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ایک عالم باعمل کی حیثیت سے ملوک و سلاطین کے درباروں میں کلمہ حق بلند کیا۔ وہ محض صاحب قلم نہ تھے بلکہ صاحب شمشیر بھی تھے۔ ان کے قلم نے جو نقوش بنائے وہ کتابوں کے اوراق میں محفوظ ہیں، لیکن ان کی نوک شمشیر نے دشمنان اسلام کے سر و سینہ پر جو لکیریں کھینچیں، تاریخ نے انہیں بھی ناقابل فراموش بنا دیا ہے۔ وہ صرف بزم کے میر مجلس نہ تھے، رزم کے امیر عساکر بھی تھے۔ وہ علم کا ایک بحر ذخار تھے، معلومات کا ایک بے بہا خزانہ تھے۔ عہد مملوکی کے نابغہ روزگار علماء میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک مجدد کی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ نے عقائد، فقہ، رد فرق باطلہ، تصوف اور سیاست سمیت تقریباً ہر موضوع پر قلم اٹھایا اور اہل علم میں منفرد مقام پایا۔ آپ بہت فصیح اللسان اور قادر الکلام تھے۔ علم و حکمت، تعبیر و تفسیر اور علم اصول میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد دمشق کے دارالحدیث کی مسند حدیث پر جب آپ نے پہلا درس دیا، اس درس میں کئی علماء موجود تھے، قاضی القضات اور دیگر مشائخ زمانہ موجود تھے۔ آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اتنے نکات بیان کیے کہ سامعین دنگ رہ گئے۔ شیخ الاسلام تاج الدین فزاری شافعی رحمہ اللہ نے ان کا پورا درس حرف بحرف قلم بند کر کے دارالحدیث کے کتب خانے میں محفوظ کروا دیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی ذہانت اور بے پناہ علمی قابلیت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت تھی۔ آپ نے اپنے دور کے کئی علماء کے ساتھ علمی مناظرے بھی کیے۔ آپ کا انداز محققانہ اور محتاط تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو قاضی کا عہدہ بھی پیش کیا گیا، مگر آپ نے حکومتی شرائط سے متفق نہ ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی انسانیت دوستی کا یہ عالم تھا کہ شام کے جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے تاتاری مسلمان بادشاہ غاران کے پاس جا پہنچے۔ اس نے آپ کے احترام میں صرف مسلمان قیدیوں کی رہائی کا اشارہ دیا تو آپ اس پر راضی نہ ہوئے اور یہ کہہ کر سب قیدیوں کی رہائی پر اصرار کیا کہ یہودی اور نصرانی بھی ہماری رعایا ہیں اور ان کے جان و مال کی حفاظت ہم پر ضروری ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بے باک اس قدر تھے کہ 699 ہجری کو جب شام کے شہر حمص اور سلمیہ کے درمیان وادی خازندار میں تاتاری سلطان غازان اور سلطان مصر ملک ناصر محمد بن قلاؤن کے درمیان سخت لڑائی کے نتیجے میں بہت تباہی ہوئی، مصری اور شامی فوجوں کا بہت نقصان ہوا اور ملک ناصر بھی فرار ہو کر قاہرہ پہنچ گئے۔
تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مشائخ دمشق کو لے کر بعلبک کے قریب تاتاری بادشاہ غازان سے ملاقات کرنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے بہت پرجوش انداز میں عدل و انصاف کی خوبیاں بیان کی اور اس کے آباء و اجداد کے مظالم کے ساتھ ساتھ ان کے بعد اصولوں اور وفائے عہد کا تذکرہ کیا۔ غازان اگرچہ اس سے قبل ہی مسلمان ہو چکا تھا، مگر تاتاری اور غیر تاتاری کی لڑائی تسلسل سے جاری تھی۔ آپ کی تقریریں اس قدر سخت اور جملے اس قدر تیز و تند تھے کہ پورے وفد کو آپ کے قتل ہو جانے کا یقین ہو چلا تھا۔ غازان نے انہیں قتل کرنے کی بجائے اپنے امراء کے سامنے ان کی بے باکی اور شجاعت کی تعریف کی اور ان سے دعاؤں کی درخواست کی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ غازان تیرا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ تیری راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے تو اس کی مدد کر، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ وہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے تو اس کو اس کی پوری جزا عطا کر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کسی کے خوف اور دباؤ کی پرواہ کیے بغیر اپنی منفرد علمی تحقیقات کی اشاعت کی۔ اپنے بعض علمی مباحثوں اور فتووں کی وجہ سے آپ کو ایک مدت تک قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں، حتیٰ کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ اس وقت دمشق کے قید خانے میں موجود تھے۔ آپ کے اساتذہ میں چند نام یہ آتے ہیں: اسماعیل بن ابراہیم ابن ابی الیسر، احمد بن عبد الدائم المقدسی، الکمال ابن عبد، احمد بن ابی الخیر، سلامہ بن ابراہیم، المجد محمد بن اسماعیل، برکات ابن ابراہیم، یحییٰ ابن منصور الصیرفی، قاسم بن ابو بکر ابن قاسم، ابو الغنائم مسلم بن محمد، فخر الدین ابن البخاری، مؤمل ابن محمد البالسی، احمد بن شیبان رحمہم اللہ۔ اور آپ کے تلامذہ میں حافظ ذہبی، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن القیم، حافظ ابن عبد الہادی، ابن الوردی، شمس الدین محمد ابن احمد الاباہی، ابو العباس احمد بن حسن۔ اب آئیے آپ کی کچھ کتابوں کے نام معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 1، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، منہاج السنہ، درء تعارض العقل والنقل، الجواب الصحیح، کتاب الایمان، کتاب النبوات، العقیدہ الواسطیہ، اقتضاء الصراط المستقیم، قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ، الاستقامہ، ابطال وحدۃ الوجود، مسألۃ صفات اللہ، السیاسہ الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعیہ، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، الکلم الطیب۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھنے والے جب لکھتے ہیں تو ایک بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے اندر شدت تھی اور حدت تھی۔ آپ گرم مزاج تھے، کبھی کبھی آپ کی زبان پر سخت اور درست الفاظ جاری ہو جاتے تھے۔ مثلا وہ مخالفین کی تردید کرتے ہوئے جب ان کے اقوال کا ذکر کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، یہ جاہلانہ بات ہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ بلکہ بعضوں نے کہا کہ آپ سامنے والوں کو یا اپنے حریفوں کو جاہل، ان پڑھ اور احمق بھی بول دیتے تھے۔ لیکن خرم مراد رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں یوں لکھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ حدت و شدت سے کیا مراد ہے؟ آیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عام گفتگو یا مباحث میں بے وجہ حدت و شدت کا اظہار فرماتے رہتے تھے، یا بعض مواقع پر انہی بعض ایسی باتیں
مجبوراً کہنی پڑی، جنہیں حدت و شدت کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اپنی ہنگامہ پرور زندگی میں جتنی مشقتیں اور پریشانیاں پیش آئیں، ان کے متعلق معلوم ہے کہ وہ کتاب و سنت سے خفیف سا بھی تجاوز گوارا نہیں کرتے تھے، سب کو اسی مسلک کی دعوت دیتے۔ پھر کیا، جو حدت و شدت کتاب و سنت کے حفظ و استحکام کے لیے ظاہر کی جائے، اس کا دوسرا نام غیرت و حمیت دین نہیں؟ اور کیا یہ غیرت و حمیت ہر مسلمان کے لیے زیادہ سے زیادہ باعث احترام نہ ہونی چاہیے؟ فرض کیجئے کہ ایک شخص کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے اور دوسرا شخص اس دعوت کے مقابلے میں ایسی باتیں کہتا ہے جنہیں کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ سوچئے کہ اس شخص کے اقوال کے متعلق صاحب غیرت و حمیت کیا کہے گا؟ کیا یہی نہ کہے گا کہ یہ نافہمی اور ناسمجھی کی بات ہے؟ پھر امام ابن تیمیہ کو بڑے بڑے بادشاہوں اور حاکموں کی مخالفت بھی کرنی پڑی۔ ان کے سامنے انہوں نے بے تکلف کلمہ حق کا اعلان کیا، کیونکہ کتاب و سنت کی حمایت و حفاظت کا تقاضا یہی تھا۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ امام نے ایسے کسی موقع پر ادائے فرض میں کسی طرح کی کوتاہی روا رکھی؟ اگر یہی حدت و شدت تھی تو یہ عین مطلوب تھی۔ اس کے سوا کسی قسم کی حدت و شدت کا اظہار امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی میں کبھی نہ ہوا، بلکہ انہوں نے ہر موقع پر مخالفوں کو بے تکلف معاف فرما دیا۔ مصر میں جو لوگ انہیں موت کی سزا دلانے پر اصرار کرتے رہے تھے، جب ان کا اقتدار زائل ہو گیا اور امام ابن تیمیہ کو ارباب حکومت کے نزدیک احترام حاصل ہوا، تو انہوں نے مخالفوں میں سے ایک ایک کی نہ محض جان بچائی بلکہ ان کے مناصب و وظائف بحال کرانے میں بھی کوئی کسر نہ رکھی۔ جس شخص نے حب و بغض کو صرف اللہ کے احکام کے تابع کر دیا ہو، اس پر حدت و شدت کا الزام ہر نقطۂ نگاہ سے صریح زیادتی معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو حیان کا واقعہ حد درجہ عبرت خیز ہے۔ جب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہلی مرتبہ مصر گئے تو ابو حیان پہلی ہی مجلس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ ان کی مدح میں ایک بہترین قصیدہ لکھ دیا۔ پھر ایک نحوی بحث پر اختلاف ہو گیا، جس سے ابو حیان سخت ناخوش ہوئے۔ سورہ انفال کی ایک آیت ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر، اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور ان مؤمنوں کو بھی جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں اختلاف اس امر پر ہوا کہ عطف کو اللہ پر مانا جائے یا حسبک کے کاف پر۔ بصرہ کے علماء عطف اللہ پر مانتے تھے اور امام ابن تیمیہ کے نزدیک عطف کاف ضمیر پر ہے۔ ابو حیان اندلسی نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی تائید میں سیبویہ کا حوالہ دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سیبویہ کی ان 80 غلطیوں میں سے ایک ہے جو انہوں نے قرآن کے متعلق کی ہیں، جنہیں نہ تو سیبویہ جانتے تھے اور نہ ہی تم جانتے ہو۔ وہ قرآن کے متعلق کئی جگہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ جب ابو حیان نے سیبویہ کی عظمت جتانی شروع کی تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سیبویہ کچھ نحو کا پیغمبر نہیں تھے جو غلطیوں سے پاک ہو۔ اس کو حدت اور شدت کہا جاتا ہے، اس کو گرم مزاجی کہی جاتی ہے۔ تو بھلا بتائیے، اگر یہ گرم مزاجی ہے تو ابو حیان اس کے بعد سے زندگی کے آخری لمحے تک بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
ایک نحوی کے غلط حمایت میں ایک بہت بڑے داعی کتاب و سنت سے عمر بھر کے لیے دشمنی لازم قرار دے لی، حالانکہ ان کی دعوت، ان کے علم و فضل، ان کے موقف، ان کے زہد و تقوی اور ان کے کارناموں کے مقابلے میں سیبویہ نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ذات گوناگوں خصائص کی حامل تھی۔ اسلام کی تاریخ نے ایسے ہمہ صفت موصوف رجال کم پیدا کیے ہیں۔ عام طور پر لوگ ایک فنی ہوتے ہیں، جو تفسیر میں یکتا ہے وہ نقد حدیث کے فن سے ناواقف ہے، جسے حدیث کے فن میں درک ہے وہ فقہ کی موشگافیوں سے ناواقف ہے، جو فقہ میں دسترس رکھتا ہے وہ منطق کی وادیوں میں نہیں چل سکتا، جو منطق سے آشنا ہے اسے فلسفہ کی دشوار گزار گھاٹیاں قدم فرسائی سے مانے آتی ہیں، جو فلسفہ کا رمز آشنا ہے وہ کلام کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے، جو علم کلام کا ماہر ہے وہ علوم روحانی کی بلندیوں سے ناآشنا ہے، جو علوم میں یکتا، فنون میں ماہر اور ادب و انشاء کی دنیا میں بے مثال ہے، وہ جنگ کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتا، جو ہاتھ قلم چلاتے ہیں ان سے تلوار نہیں چل سکتی، جو صفحہ قرطاس اور میدان مناظرہ میں حروف کے تیر اور الفاظ کے پیکاں، طنز کی تلوار اور تعریض کے نیزے چلاتے ہیں، وہ عرصہ قتال و جدال میں تلواروں کی چمک دیکھ کر لرزہ براندام ہو جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے شیخ تھے، حق بیان کرنے والے تھے، دین کی مدد کرنے والے تھے، اللہ و رسول کی طرف بلانے والے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے۔ اور ابن سید الناس الیعمری نے کہا کہ ان کی طرح آنکھوں نے نہ دیکھا اور نہ ہی ان کی آنکھوں نے اپنی طرح دیکھا۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے نظروں کے سامنے سارے علم کے مباحث موجود ہیں، وہ ان میں سے جو چاہے اٹھا لیتا ہے اور جو چاہے چھوڑ دیتا ہے۔ امام زملکانی رحمہ اللہ اپنے اشعار یوں لکھتے ہیں: ماذا یقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر هو حجة للہ قاہرہ هو بیننا اعجوبۃ الدہر۔ 728 ہجری میں آپ انتقال کر گئے۔ قلعہ دمشق میں جب آپ کو بند کیا گیا تھا اسی حالت میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کو مکمل 6 برس قید میں رکھا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔